बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान कभी भी मेरिट पर काम नहीं करता, यही उनका अंदाज़ है। माजिद निज़ामी साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। वो लिखते हैं कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इनका काम करने का अंदाज़ क्या है कि इलेक्शन जो यानी नून लीग ने जो टिकट्स वगैरह तकसीम करने हैं, इनका जो अपना इलेक्शन का सारा मामला है, उसका हेड किसको लगाया है? इसहाक डार को। और इसहाक डार साहब ने पिछले 25 साल में, जी हाँ, पिछले 25 साल में कभी उन्होंने कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन ही लड़ा। यानी जो इलेक्शन ही नहीं लड़ते उनको क्या पता होगा। माजिद निज़ामी साहब लिखते हैं, शरीफ खानदान मेरिट की बुनियाद पर फैसले नहीं करता और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसहाक डार की है, जो इलेक्शन सेल के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 25 साल से कोई सूबाई या कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा ही नहीं। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए मेरी राय। अच्छा, इन्होंने पूरी स्टोरी लिख दी है क्योंकि अब ऐलानात हो रहे हैं नून लीग की तरफ से कि जी कौन टिकट होल्डर है कौन नहीं। उसमें दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी जगह से उन्होंने किसी टिकट का कोई अनाउंसमेंट नहीं की जहां से गुलाम सरवर खान साहब, जो साबिक वजीर भी हैं और तहरीक इंसाफ से IPP में चले गए थे, वो इलेक्शन लड़े नहीं। उनके मुकाबले पर सीट रिस्पेंट करके वो कोई बंदा खड़ा नहीं कर रहे। और गुलाम सरवर खान साहब ये बयान दे चुके हैं मियां नवाज शरीफ के बारे में। आप सोचिए ज़रा, जब उनसे एक सवाल हुआ कि जी क्या मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा जी वो वापस तो नहीं आएंगे, आएंगे तो जेल जाएंगे। एक ही सूरत में मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। गुलाम सरवर खान साहब कह चुके हैं, भरे मीडिया के सामने, बहुत से कैमरे थे और माइक सामने मौजूद थे, जिसमें कहते हैं कि वो ताबूत में ही आ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो एक बंदा एक ऐसे शख्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में कह रहा है जो अब टिकट दे रहा है और अपना बंदा नहीं खड़ा करा गुलाम सरवर के मुकाबले में कि जनाब अब सोचिए कितना इन पर दबाव होगा। गुलाम सरवर कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आया तो ताबूत में ही आएगा, और उस बंदे के मुकाबले पर बंदा नहीं खड़ा कर रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यह है जनाब इस वक्त इनकी हालत। और इनकी कितनी पतली हालत हो चुकी है, इस पर मैं आपको तफसील से आगाह करने वाला हूं। आप बस सुनिएगा कि अब हो क्या रहा है। एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी मियां जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी अब भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, यानी वो बंदा जेल में है, साइफर केस का उसको सामना करना पड़ा जिसमें सजा मौत का भी कहा गया। अभी भी जनाब तोशा खाना और वो 9 मई के से जुड़े कितने वाक़यात, जनाब गिरफ्तारी, अभी 2.5 घंटे उनसे तफ्तीश हुई, पता नहीं किस किस थाने की पुलिस ने तफ्तीश की, अभी फिर कल तफ्तीश होगी। पार्टी तोड़ रहे हैं, अभी बल्ले का निशान जनाब वेबसाइट पर नहीं लगा रहे पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आने के बावजूद। यानी जो कुछ हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो कुछ हो सकता है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सियासी जमात के साथ वो कुछ नहीं होगा जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। जिस तरह के केसेस इमरान खान के खिलाफ बने हुए हैं, बनाए जा रहे हैं, 200 के लगभग केस किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं बने। इद्दत तक का केस आप देख लीजिए, वो भी है। और मियां जवेद लतीफ इसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि जी वो देखें अभी भी इनकी तो इमरान खान की ना सहूलतकारी हो रही है। तो ये वजह क्या है? इस पर सदीक जान ने भी बड़ा ज़बरदस्त जुमला कोट किया कि जी चक्कर क्या है, इनको इस वक्त इतना मसला क्यों नज़र आ रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट से क्यों गिला कर रहे हैं कि जी ये अभी भी सहूलतकारी हो रही है। सदीक जान लिखते हैं, नून लीग की जानिब से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात का सिलसिला तेज़, आखिर क्यों, क्या वजह हो गई है? इन्होंने कहा, मियां जवेद लतीफ ने कहा, इमरान खान के लिए आज भी इसी तरह सहूलतकारी हो रही है जैसे 2011 में इसे लॉन्च किया गया। आप अंदाजा लगाइए अब ये क्या हो गया ऐसा। इसको समझने के लिए जनाब एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। एहतशाम अली अब्बासी बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और ये वो रिपोर्टर हैं जो सबसे पहले जिन लोगों की मुलाकात हो सकी थी जेल में, जिन रिपोर्टर्स की, उनमें ये शामिल थे। इन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, ज़रा गौर से सुनिएगा आप कि वो जो बात कह रहे हैं कि लोग क्यों भाग, अफसरान जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म ढाए या टॉर्चर या गिरफ्तारियां या जो भी उनके साथ किया, वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के कुछ बड़े अफसरान ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और ये वो अफसरान हैं जिन्होंने 9 मई को जवाब बनाकर PTI के वर्कर्स पर तशद्दुद किया था। पाकिस्तान छोड़ दिया है। ब्यूरोक्रेसी के कुछ बड़े अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, पाकिस्तान भी छोड़ चुके हैं और ये तशद्दुद करने वालों में थे तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। अब आगे लिखते हैं शामिली बात साहब, कौन आ रहा है जो ऐसे लोग सामान पैक करके निकलने लगे, कौन आ रहा है? एहतशाम अली बासी की अगर आप जाएंगे ना जी इनके एक्स ट्विटर पोस्ट पर, तो टाइमलाइन पे आपको गायब गाय चीज़ मिल जाएगी। जी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, कुछ ही अरसे में आ जाएंगे और चीज़ें आप देखेंगे बदल लेंगी, कुछ बदल रही हैं, आपको महसूस आहिस्ता आहिस्ता होने लगेगा। तो ये सारी बातें वो करते रहे हैं। अब भी वो इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि जी क्या कुछ तब्दीली होने वाली है, यानी क्या कहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने लगी है
کہ میاں جاوید لطیف کی چیخیں، نون لیگ کے اپنے مسائل، حتیٰ کہ بہت ہی دلچسپ بات، شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں عاصمہ شیرازی صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ جی یہ تو خود ساختہ جیل میں ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب عاصمہ شیرازی صاحبہ، جو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف پہ بھی بڑی تنقید کرتی ہیں، وہ یہ بات کہیں گی تو کیا معاملہ ہوگا۔ کہتی ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف خود ساختہ جیل کے اندر ہیں۔ عاصمہ شیرازی، وہ باہر نہیں نکل رہے، کوئی جلسہ جلوس کہیں نہیں، وہ ٹکٹ بھی کس طرح سے اناؤنس کیا میں نے آپ کو بتا دی، ایک مثال دی ہے کہ وہ شخص جو کہتا ہے جی تابوت میں آئے گا میاں نواز شریف، اس کے لیے بھی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اتنی پتلی حالت ہے ان کی، ان کو نظر آ رہا ہے ووٹ کہیں نہیں ملنا۔ اسلام آباد میں ٹریبیونل نے 70 اپیلوں پر فیصلہ سنایا، آروز کے صرف 3 اپیلوں پر فیصلہ برقرار رہا، باقی 67 پر فیصلہ اڑ گیا۔ آروز کی ساکھ پر بڑا سوال نشان، یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ تو حال ہے کہ 90% سے زیادہ، 90% یا 95% ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً، جو آروز نے فیصلے کیے ریٹرننگ افسران نے کہ جناب وہ نون لیگ کے تو سارے لوگ آتے جائیں جو نامور ہیں، کوئی کسی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں جتنے ایسے تھے جو پہلے یعنی پرائرٹی پر تھے ان ساروں کو اڑا دیا۔ اور ایک عجیب جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی اتنے فیصد ان کے تو صرف ریجیکٹ ہوئے ہیں، کہ 23% ریجیکٹ ہوئے ہیں، باقی ایکسیپٹ ہوئے آروز سے۔ جناب وہ اگر آپ وہ تناسب نکالیں گے جو ان کا سب سے پہلی پرائرٹی تھی، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ کاغذات نامزدگی کئی لوگوں نے تحریک انصاف کا جمع کروا دی، اور یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ بھی تحریک انصاف کا ہے؟ ابھی تو انہوں نے ابھی تک بلہ الاٹ نہیں کرا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ جناب آروز نے جو کچھ کیا وہ سارا سامنے نظر آ گیا، تو وہاں سے بھی ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، تحریک انصاف میدان میں آتی چلی جا رہی ہے، یہ پریشانی ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ جی جہانگیر ترین اکیلے نے عمران خان کی حکومت بنوا ڈالی تھی۔ آج حالات یہ ہیں کہ قومی اسمبلی کی 7، پنجاب اسمبلی کی 11 نشستوں کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں، کس طرح سے ہوگا۔ بہتر تھا ایڈجسٹمنٹ کی بجائے نواز لیگ میں شامل ہو جاتے جہانگیر ترین کے بہت ہی قریبی آدمی ہیں ساکھ اقوانی صاحب، وہ آج ہمارے شو میں تھے۔ یقین کریں وہ تحریک انصاف کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی بڑی زبردست، آپ دیکھیں پاپولر ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ان کو اور پاپولرٹی مل رہی ہے، ان کا بلے کا نشان بھی ہونا چاہیے، بڑا بہترین دیکھیں ان کی سپورٹ جا رہی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ مطلب حیران کن بات، تو یہ کیا چل رہا ہے جی؟ مطلب ان کے لوگوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو توڑا جا سکا، نہیں کچھ ہوا۔ پھر اب حالات یہ ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس جناب جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے اعجاز الاحسن صاحب، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی مخصوص صحافیوں اور سیاستدانوں کو جسٹس اعجاز الاحسن پر کھل کر گھرانے کا اشارہ ہو گیا ہے۔ طارق متین صاحب لکھ رہے ہیں، جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی، احمد بڑائچ بڑے زبردست صحافی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اون چودھری کے مقابلے میں کوئی اپنا چوہا نہ بٹھائے، کوئی کونسلر نہ بٹھائے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایم این اے بٹھا رہے ہیں نون لیگ، اتنی ان کی پتلی حالت ہے۔ یہ بات کی ہے جناب عارف حمید بھٹی صاحب نے۔ حالات ان کے دیکھیں نا، یہی تو ان کو خوف ہے کہ ہر سہولت ہمیں مل جائے، کسی نہ کسی طرح سے معاملات ہو جائیں، کیونکہ ہماری حالت بڑی پتلی ہے، ہمارا بڑا برا حال ہونا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی دلچسپ بات جناب احتشام لباس لکھتے ہیں، الزامات لگائے گئے بڑے بڑے، پھر کاغذات نامزدگی سب سے پہلے منظور ہوئے عثمان بزدار کے۔ یا تو کرپشن نہیں ہوئی یا آپ کے ادارے کرپٹ ہیں جو عثمان بزدار کو گرفتار نہیں کر رہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی فرا گوگی اور بشرا بی بی نے جناب کرپشن کی، سب نے یہ کہا کہ جی عثمان بزدار جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کے تھرو کی۔ بھائی عثمان بزدار پر تو کوئی ایک الزام نہیں ثابت ہوا، بلکہ وہ تو کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، وہ ایک نئی پارٹی بنا رہے، سارا کچھ کریں۔ بھائی جس کے تھرو سارا کچھ ہوا، کرنے والا تو وہی تھا نا، اس کے بغیر سارا کچھ ہو سکتا تھا؟ بیوروکریسی میں کہا فلاں یہ وہ ہو رہا ہے، وہ تو وہاں پر ہے۔ تو پھر یا تو یہ الزامات جھوٹے تھے، یا جناب بزدار صاحب جو ہیں وہ سہولت کار بنے، تو ان کے لیے سب گناہ معاف، یعنی جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ کوئی کرپٹ نہیں رہا۔ یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، حلقہ 130 این اے سے لاہور میں نواز شریف کا مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھیے میں نے اس پر پوسٹ لگائی کہ جی آپ کس کو ووٹ دیں گے، 97%، 97% لوگوں نے کہا جی یاسمین راشد صاحبہ، صرف 3% کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف۔ یہ حالت ہے، حالت بہت پتلی ہے جی، سنتے جائیں خبریں۔ اچھا، پھر یہ ہے ڈر اتنا ہے کہ فیصلہ آباد سے رانا ثناء اللہ کے مد مقابل نثار جٹ کے کاغذات نامزدگی الیکشن ٹریبیونل سے بھی مسترد، کہ کوئی رانا ثناء اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہ کھڑا ہو، کیونکہ کوئی بھی آیا تو ہار جائیں گے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مقابلے پہ کوئی نہ ہو۔ تو چند سیٹیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی نہ نظر آئے، یہ تو ہماری اہم ہے۔ پھر جناب اے بی این نیوز نے سروے کروایا ہے، یہ سروے ہے جی فیصلہ آباد کا، این 104-10، یہاں پر 56% تحریک انصاف، 36% نون لیگ، ٹھیک ہے، اور آگے پیپلز پارٹی 1% ہے، اور اسی طرح سے دیگر پارٹیز کا بھی بہت پتلا حال ہے۔ بلاول صاحب کی سن لیجئے، انہوں نے لاہور میں جلسے کر رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے وہی نون لیگ کا طریقہ اپنایا کہ ولیمہ فنکشن کر کے اس طرح ٹیبلیں لگا کے کھانا وہ مسلسل کھلا رہے ہیں،
اور کافی زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ حالت جناب ہر حلقے میں پتلی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی مخالفین کی۔ عمر ڈار کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے مناظر اس وقت شیئر ہو رہے ہیں، لوگ جناب ایسے لپک رہے ہیں، ایسے مل رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ہیرو ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمر ڈار صاحب ہے نا، جب جیسی وہ سامنے آئے ہیں پولیس کسٹڈی میں، تو جس کو پولیس پکڑ رہی ہے، جس کو توڑ رہے ہیں، جس کو جناب تحریک انصاف توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو دیکھیں کیا اس کی صورت ہے۔ ان کی والدہ وہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ اب اس پر رؤوف حسن صاحب جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں وہ کہہ چکے ہیں جی ان کو بالکل ہم سپورٹ کریں گے، باقی جنہوں نے پریس کانفرنس کیا دوسرا ہے، کیونکہ عثمان ڈار تو واپس آ گئے ہیں، ان کی والدہ کو ہم کریں گے۔ یہ بھی ایک پریشانی ہے خواجہ آصف صاحب کے لیے کہ یہ کیا بن گیا۔ پھر یہ ہیں جی سینیٹر ہمایوں محمد تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ آپ ہمارے ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، زبان کاٹ، آنکھیں بند کر دو، جو بھی کرو ہم پھر بھی لڑیں گے اور تمہیں پچھاڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے جی، لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کہا سینیٹر عرفان صدیقی نے، جو میاں نواز شریف کی تقریریں بھی لکھتے ہیں، ان کے بڑے زبردست ایڈوائزر ہیں، کہ جی دیکھیں ہمارے کسی بندے نے نہیں چھوڑا۔ میں تو اس پہ کہتا ہوں جی ایک بندہ آپ کا لاپتہ ہوا تو جیل میں تو تحریک انصاف کے لوگ اب بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید، سینیٹر جہاز چودھری اور بہت سے نام ہیں، جیل میں ہیں، نہیں چھوڑ کر گئے۔ پھر سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نہیں چھوڑ کر گئے۔ جو لاپتہ ہوئے وہ کہانی اور ہے، آپ کا کوئی بندہ لاپتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سینیٹر ہمایوں محمد کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، ان کے لوگ نہیں چھوڑ کر گئے، جب بھی چھوڑ کر گئے میاں نواز شریف خود چھوڑ کر چلے گئے، وہ ہمیشہ باہر بھاگ گئے۔ اچھا، اب اسی طرح سے اگر تبصرے کی بات کی جائے، یہ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا حالت کتنی پتلی ہے، اس پر بس ایک آخری بات سن لیجئے۔ صدیق جان لکھتے ہیں میڈیا پر ایک طرف بیانی بنایا گیا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ چکی، سب اہم لوگ چھوڑ چکے۔ سہیل بڑائچ صاحب اور انصار عباسی صاحب سے لکھوایا گیا کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ووٹرز مایوس ہو کر نکلے گا ہی نہیں، اسی لیے پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں، ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جیو والے بیانی بنا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ایک ٹکٹ 4 کروڑ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اپنا ہی بیانیہ برباد کر دیا، جو پارٹی ختم ہو چکی، جس کا کوئی مستقبل نہ ہو، اس کا ٹکٹ زبردستی بھی دیا جائے تو کوئی نہیں لیتا۔ دوسری طرف نون لیگ کے ٹکٹ لینے والوں کو سرکاری گاڑیوں میں جبری طور پر بھیجا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی یہ صورتحال ہے کہ 2 روز قبل سینکڑوں لوگ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پہنچ گئے، کل سینکڑوں لوگ ٹکٹ کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہو گئے، جن کو ٹکٹ نہ ملنے کا خطرہ ہے، وہ سخت پیغامات جاری کر رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اس وقت سب سے مہنگا، اہم اور بہترین ٹکٹ پی ٹی آئی کا ہے۔ جناب آگے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ تو نہیں ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اللہ حافظ۔